بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحج کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں کیا گیا ہر کام اللہ کو بے حد پسند ہے، لیکن جو 10 کام میں آپ کو بتانے والا ہوں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ان کا بہت زیادہ ثواب ہے، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان 10 کام کو کرنے سے گھروں میں اور رزق میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کوئی انسان ذوالحج کے مہینے میں یہ 10 کام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس کے گھروں میں خوشیوں کی بہاریں اور رحمتوں کی برسات ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں، آپ کی بیماریاں، آپ کے دکھ، آپ کی تکلیفیں، آپ کے رزق کی تنگی ختم ہو جائے تو ذوالحج کے اس ماہ مقدس میں یہ 10 کام ضرور کیجئے گا۔ جاننا چاہتے ہیں تاکہ وہ 10 کام آخر ہیں کون سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحج کا مہینہ شروع، اس بابرکت مہینے میں یہ 10 کام ضرور کرنے ہیں۔ وہ 10 کام کون کون سے ہیں، ان کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، جب تقدیر کے بند دروازے کھلنے لگیں، جب آسمان سے ایسی رحمتیں نازل ہونے لگیں جنہیں کوئی ہاتھ روک نہ سکے، جب ہر طرف سے غیبی مدد آنا شروع ہو جائے، جب دل کی اداسیاں خوشیوں میں بدلنے لگیں اور جن دعاؤں کو برسوں مانگا ہوا ہو اچانک قبول ہو جائیں، تو سمجھ جائیے کہ کوئی خاص مہینہ، کوئی خاص وقت آپ کی زندگی میں دستک دے چکا ہے۔ جی ہاں، وہی مبارک گھڑیاں، وہی انمول لمحات، وہی بابرکت دن آ چکے ہیں جن کا انتظار ہر صاحب ایمان کرتا ہے، اور مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ کوئی عام اسلامی مہینہ نہیں، وہ مہینہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی، وہ مہینہ جس کی ابتدائی 10 راتوں کی عظمت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کوئی دن ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب نہیں جن میں نیک عمل کیا جائے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان بابرکت دنوں میں کیا جائے؟ کیا صرف حج اور قربانی ہی ان دنوں کی شان ہیں؟ کیا عام مسلمان جو حج پر نہیں جا رہا وہ بھی کچھ ایسا کر سکتا ہے جو اللہ کو بے حد محبوب ہو، جس سے اللہ خوش ہو جائے، جس سے وہ بندہ، وہ جس کے گھر میں غموں کا ڈیرا ہے، جس کے ہاتھ میں تنگی ہے، جس کی دعائیں سنی نہیں جا رہی، اس کی زندگی بدل جائے گی؟ تو سن لیجئے، ایسے 10 کام ہیں، جی ہاں صرف 10، جو اگر آپ نے ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کر لیے تو زندگی وہ نہیں رہے گی جو پہلے تھی۔ رزق میں ایسی برکت آئے گی کہ قلت، قرض، فقر سب مٹ جائیں گے۔ دل کو ایسی تسکین نصیب ہوگی کہ سالوں کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ گھروں میں رحمتوں کی ایسی بارش ہوگی کہ فرشتے بھی رشک کریں گے۔ لیکن یہ 10 کام عام نہیں، ان کا راز جاننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ وہ اعمال ہیں جنہیں کرنے سے رب کی خاص رحمت، اس کی محبت اور اس کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تاکید فرمائی، جنہیں صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا اور جن کی برکت سے کئی گناہوں کے بوجھ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ذوالحج صرف ایک تاریخ نہ بنے بلکہ آپ کی تقدیر کا رخ بدل دے تو ان 10 اعمال پر عمل ضرور کیجیے گا۔ لیکن وہ 10 کام کون سے ہیں، یہی تو اصل راز ہے۔ یہ عام بات نہیں، یہ ان خوش نصیبوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، جو بدلنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو، اپنی تقدیر کو، تیار ہو جائیں، کیونکہ جب یہ 10 اعمال آپ کے سامنے آئیں گے تو شاید آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال میں اتنی بڑی برکتیں کیسی چھپی ہیں۔ لیکن یہی تو اللہ کی شان ہے، چھوٹے عمل لیکن خالص نیت اور ایمان کے ساتھ، اور بدلے میں وہ عطائیں جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کرنے والا پہلا کام دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ تصور کیجئے، ذوالحج کی مقدس فجر ہے، پرندے چہچہاتے ہیں، ہواؤں میں لطافت ہے، زمین آسمان پر نور بکھرا ہوا ہے، اور ایسے میں آپ کا دل اللہ کے ذکر میں ڈوبا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر، یہ الفاظ زبان سے نہیں دل سے نکلیں تو فرشتے رک جاتے ہیں، عرش جھک جاتا ہے
اور رحمتیں زمین پر اتر آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالحج کے ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحیح بخاری۔ اور ذکر الہی تو ان اعمال کا تاج ہے۔ یہ دل کی ویرانیاں اس ذکر سے آباد ہوتی ہیں، سینے کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور روح کو ایسی تازگی ملتی ہے جیسے خشک زمین پر بارش کی پہلی بوند۔ ذوالحج کے یہ دن فقط تقویم کے ورق نہیں، یہ وہ لمحے ہیں جب سبحان اللہ کہنے سے آپ کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ تو اے خوش نصیب، اٹھ اور اپنے دل کو ذکر کے پھولوں سے مہکا دے۔ وہ پھول ہیں جو کبھی مرجھاتے نہیں بلکہ تیرے اعمال نامے کو جنت کی خوشبوؤں سے بھر دیتے ہیں۔ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کرنے والا دوسرا کام روزے رکھنا، خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ۔ کبھی سورج کی شدت میں تھکن سے چوٹ جسم کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے پیاس برداشت کی ہے، یہ پیاس قیامت کے دن ٹھنڈے نہر کوثر میں بدل جائے گی۔ اگر یہ روزہ عرفہ کے دن رکھا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم۔ کیا یہ جملہ کافی نہیں کہ 2 سال کے گناہوں کی معافی؟ سوچو، ایک دن ایک روزہ اور پوری زندگی کے بدلنے کا سبب بن جائے۔ یہ روزہ صرف پیٹ کی بھوک نہیں، یہ دل کی بندگی، روح کی پاکیزگی اور آنکھوں کی خشیت کا نام ہے۔ عرفہ کا دن وہ دن ہے جب اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر سے اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میرے بندے میدان عرفات میں کیسے آئے ہیں، میری رحمت کے طلبگار، اور جو عرفات میں نہیں بھی وہ بھی اس دن روزہ رکھ کر اس رب کی نگاہ رحمت میں آ جاتا ہے۔ تو اے دل کے پیاسے، اس عرفہ کے روزے سے اپنے آپ کو جنت کا امیدوار بنا لے۔ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کرنے والا تیسرا کام قربانی کا جذبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جب کوئی شخص جانور کی گردن پر چھری پھیرتا ہے تو زمین نہیں کانپتی، فرشتے جھومتے ہیں، کیونکہ وہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ قربانی صرف گوشت نہیں، یہ دل کی قربانی ہے۔ انا، غرور، بخل، حرص، ان سب کی گردن کاٹ دیتا قربانی ہے۔ قرآن کہتا ہے نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اسے تو تمہاری تقویٰ پہنچتی ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے اپنے سب سے قیمتی چیز چھوڑ سکتا ہے وہی رب کے قرب کے قابل ہے۔ تو اس ذوالحج میں اگر قربانی کی طاقت ہے تو ایک جانور ضرور ذبح کریں، لیکن اگر مال نہیں تو اپنا نفس ذبح کریں، اپنی ضد، اپنی حسد، اپنا گناہگار خواہشات قربان کریں۔ تب جا کے قربانی کا اصل مفہوم سمجھ آئے گا اور اللہ کی قربت کا مزہ روح تک اترے گا۔ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کرنے والا چوتھا کام نماز کی پابندی، خاص طور پر تکبیرات تشریق۔ ذوالحج کے دنوں میں جب ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ وللہ الحمد کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین و آسمان میں توحید کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہو۔ نماز خود ایک نور ہے، لیکن جب وہ ان دنوں میں ہو تو یہ نور دوہرا ہو جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کو ایسے سینے سے لگا لیں جیسے کوئی اماں اپنے گمشدہ بچے کو گلے لگاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ ترمذی۔ ذوالحج کے دنوں میں جو نماز کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے گویا اس نے اپنے رب سے تعلق جوڑ لیا۔ تو آؤ اپنی زندگی کو ترتیب دیں، اپنے دن کو سجدوں سے سجا دیں اور ان دنوں میں ہر اذان کے جواب میں حاضر ہوں، یا رب کہتے ہوئے مسجد کا رخ کریں۔ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کرنے والا 5واں کام توبہ اور استغفار۔ کبھی رات کے اندھیرے میں تنہائی میں آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہائے ہیں؟ نہیں تو ذوالحج کی راتوں کو آزما کر دیکھو، ان آنسوؤں میں ایسی تاثیر ہے کہ عرش ہل جاتا ہے اور رب کہتا ہے اے میرے بندے تو رویا میں نے سن لیا، تو جھکا میں نے بخش دیا۔ ذوالحج کے دن صرف خوشی کے نہیں توبہ کے دن بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔
ابن ماجہ۔ تو آؤ اس بار دل سے، خلوص سے، شرمندگی سے، خشیت سے رب کے حضور جھکیں، زبان پر ہو استغفر اللہ اور دل سے نکلے سچی پکار کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے واپس بلا لے۔ پھر دیکھنا کیسے تیرے درد، تیرے غم، تیرے زخم، تیرے قرض سب مٹتے چلے جائیں گے۔ ذو الحج کے پہلے 10 دنوں میں کرنے والا چھٹا کام حقوق العباد ادا کرنا، ماں باپ اور رشتہ داروں سے صلح۔ سوچئے اگر کوئی انسان ہر رات تہجد پڑھے، ہر دن روزہ رکھے، ہر وقت تسبیح پڑھے، مگر دل میں کسی اپنے کے لیے بغض، رنجش یا کینہ چھپا ہو تو کیا اللہ راضی ہوگا؟ ذو الحج کا مہینہ صرف عبادات کا نہیں، رشتوں کو جوڑنے کا موسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صلہ رحمی کرے اس کے رزق میں برکت دی جاتی ہے اور اس کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ جس نے والدین کے قدم چوم لیے، ان کی خدمت کو عبادت جانا، ان کی دعاؤں کو زندگی کی ڈھال بنایا، اس نے کامیابی کا راز پا لیا۔ اور جس نے رشتہ داروں سے صلح کر لی، معاف کر دیا، سینے کو کشادہ کر لیا، اس کے لیے ذو الحج کی راتیں جنت کے پروانے لے کر آتی ہیں۔ تو آئیے اس مہینے میں دلوں کو صاف کر کے، معاف کر کے محبت کے گلاب کھلا دیں، کیونکہ رشتوں کی مٹھاس اگر قائم رہے تو زندگی خود شیریں ہو جاتی ہے۔ ذو الحج کے پہلے 10 دنوں میں کرنے والا 7واں کام صدقہ خیرات کرنا، خواہ تھوڑا ہو مگر خلوص سے۔ ایک ہاتھ جو محتاج کے لیے بڑھتا ہے اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا، اور اگر وہ ہاتھ ذو الحج کے ان بابرکت دنوں میں صدقہ دے رہا ہو تو سمجھ لیجئے وہ ہاتھ زمین پر نہیں جنت کے خزانوں کو چھو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور عمر کو بڑھاتا ہے۔ طبرانی۔ یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس زیادہ نہیں، اللہ کو مال کی مقدار نہیں، دل کا اخلاص دیکھنا ہے۔ ایک روٹی کسی بھوکے کو دینا، ایک پانی کا گلاس کسی پیاسے کو پلانا، ایک مسکراہٹ کسی غم زدہ کو دینا، یہ سب صدقہ ہیں، اور ذو الحج میں ان کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یاد رکھو جب تم کسی کا درد بانٹتے ہو تو اللہ تمہارے دکھوں کو بانٹ لیتا ہے، جب تم کسی کو کپڑا دیتے ہو تو اللہ تمہیں عزت کا لباس پہناتا ہے، اور جب تم کسی کی مدد کرتے ہو تو تمہاری دعائیں آسمان کو چیر کر عرش تک پہنچ جاتی ہیں۔ ذو الحج کے پہلے 10 دنوں میں کرنے والا 8واں کام قرآن کی تلاوت اور فہم حاصل کرنا۔ ذو الحج کا مہینہ قرآن کے ساتھ جڑنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو زمین پر اترا مگر دلوں کو آسمانوں سے جوڑ دیا، اور اگر یہ تلاوت ان عظیم دنوں میں کی جائے تو ہر حرف پر 70 نیکیاں نہیں لاتعداد نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کو 1 نیکی ملتی ہے اور 1 نیکی 10 کے برابر ہے۔ ترمذی۔ اور وہ وقت کیسا حسین ہوگا جب دل خاموشی سے بیٹھا ہو، لبوں پر تلاوت ہو اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں۔ ایسے لمحے فرشتے اپنے پروں سے سائے کرتے ہیں اور عرش الہی جھک کر سنتا ہے کہ میرا بندہ میرے کلام سے محبت کر رہا ہے۔ تو آؤ ان دنوں میں کم از کم 1 سورت، 1 رکوع، 1 صفحہ کچھ نہ کچھ روز تلاوت کریں، کیونکہ قرآن وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنے دل کا عکس دیکھتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا جلوہ پاتا ہے۔ ذو الحج کے پہلے 10 دنوں میں کرنے والا کام دعا کی کثرت، مانگتے رہنا، گڑ گڑاتے رہنا۔ یہ دن مانگنے کے دن ہیں، یہ راتیں دعاؤں کے چراغ جلانے کی راتیں ہیں۔ ذو الحج میں جو ہاتھ اٹھتے ہیں وہ خالی نہیں لوٹتے، یہ وہ لمحے ہیں جب اللہ خود اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور اگر مانگنے والا عاجزی، خشوع، گڑ گڑاہٹ اور اشکوں کے ساتھ آئے تو عرش جھوم جاتا ہے اور رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ یہ مت دیکھو کہ تمہارے گناہ کتنے ہیں، یہ دیکھو کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ تو آؤ دل سے، سچے دل سے مانگیں، رزق کی کشادگی، دل کا سکون، بیماریوں کا علاج، اولاد کی ہدایت، دل کی پاکیزگی، آخرت کی نجات مانگتے رہو، کیونکہ یہ رب تو شرماتا ہے خالی ہاتھ لوٹانے سے۔
ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کرنے والا 10واں کام دل میں نیت زندگی کو بدلنے کی۔ یہ تمام عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک انسان دل سے یہ نہ ٹھان لے یا اللہ آپ کی بار میری توبہ سچی ہوگی، آپ کی بار میں واقعی بدل جاؤں گا، آپ کی بار میں فقط ذوالحج میں نیک نہیں پورے سال تیرا بندہ بن کے رہوں گا۔ نیت کا اخلاص ہی وہ کنجی ہے جو ساری عبادات کے دروازے کھولتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی نیت کرے گا۔ صحیح بخاری۔ تو دل میں ارادہ کرو گناہوں کو چھوڑنے کا، نماز کو قائم کرنے کا، قرآن کو دوست بنانے کا، دلوں کو صاف کرنے کا اور رب سے تعلق جوڑنے کا۔ یاد رکھو ذوالحج کے یہ 10 دن فقط دن نہیں، یہ تو زندگی بدلنے والے لمحات ہیں۔ بس ایک سچی نیت اور پھر دیکھو کیسی عجیب قربت، کیسا روحانی سکون، کیسا رحمتوں کا نزول تمہاری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔